آئیے جناب آج ایک مزیدار ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں، اسکرین پر غور سے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ ہر ایک کی روح کو ملک الموت قبض کر سکتا ہے کسی سے پوچھے بغیر، لیکن جب کسی ولی کے مرید کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے گا، کسی فقیر کے طالب کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے گا ملک الموت، تب تک روح قبض نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کا مرشد اجازت نہ دے دے کہ ملک الموت جب کسی کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کسی سے انہیں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ روح قبض کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب کسی فقیر یا کسی مرید کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو پیر صاحب سے باقاعدہ اجازت مانگتے ہیں کہ فلاں مرید کی روح کو قبض کروں یا نہ کروں۔ اگر اجازت مل جاتی ہے تو روح قبض کرتے ہیں، ورنہ چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی مجمع میں بات ختم ہوئی، واہ واہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے بازی شروع ہو گئی۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اسکرین پر اس حدیث کو دیکھیے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور مسلم کے اندر بھی حدیث آپ کو ملے گی جس کی راویہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ جو نبیوں کا تھا نا، اس کو اٹھا کر کے کسی اور کو دے دینا، یہی تو ہم نہیں کرتے ہیں میرے بھائی۔ ہمارا اصول کیا ہے؟ نبی کا جو مقام ہے وہ ہم نبی کو دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ، کہ جب بھی کوئی نبی مرض الموت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اسے دنیا اور آخرت کے درمیان چوائس دیا جاتا ہے، اختیار دیا جاتا ہے۔ وہ چاہیں تو دنیا اختیار کریں، چاہے تو آخرت۔ حضرت اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے، آپ پریشان تھے، آپ جو ہے بے چین تھے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک اور حدیث کے اندر ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وَلَمَّا كَانَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں یعنی مرض الموت میں جب مبتلا ہوئے، أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيدًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت تکلیف میں، یعنی آپ کی آواز بدل گئی، آپ کی آواز پہ ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی تھی، درد کی وجہ سے، کرب کی وجہ سے۔ پھر اللہ کے نبی نے آیت کریمہ پڑھی کہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اماں عائشہ کہتے ہیں کہ فعلمت انہ خیر، ہم نے جان لیا کہ اللہ کے رسول کو یہاں اختیار دیا جا رہا ہے اور آپ نے آخرت کو اختیار کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کو پسند کیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بل الرفیق الاعلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مقام و مرتبہ صرف نبیوں کو حاصل ہوتا ہے، یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہو جاتا کہ فلاں پیر صاحب تھے، فلاں جو ہے ان کے مرید تھے، انہوں نے ان کی روح کو قبض کرنے سے روک لیا۔ یہ سب ڈھکوسلے بازی والی باتیں ہیں۔ قرآن و سنت پر عمل کرو۔ یہ جھوٹی موٹی باتیں ایک دوسرے کی طرف منسوب کر کے کسی کے مقام و مرتبے کو اونچا دکھانے کے لیے ایسا مت کرو، جھوٹ مت بولو۔ کسی نے بہت ہی زبردست لکھا ہے کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آئیو دیکھو، اللہ کے رسول نے غلو کرنے سے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے غلو سے منع کیا، کہا ایاکم الغلو، ہے نا، کہ غلو سے تم بچو، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ غلو کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے، غلو کرنے کی وجہ سے۔ بتائیے ایسے لوگ آتے ہیں اسٹیج پر، چیخ چیخ کر کے تقریریں کرتے ہیں، عوام اتنی بھولی بھالی ہے، ان سے نہ کوئی دلیل مانگ رہی ہے، نہ کوئی ثبوت مانگ رہی، نہ قرآن و سنت سے کسی نص کا مطالبہ کر رہی ہے، یہ اپنی من چاہی من گھڑت باتیں کہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لوگ واہ واہ کرتے رہتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اس اندھیرے سے باہر نکل کر کے آؤ، باہر آؤ، آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، قرآن و سنت پر آنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، میں ویڈیو بنا رہا تھا، ہمارے ایک بھائی آ کر کے کمنٹ کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ گمراہ ہو۔ بتائیے، ہم دن رات قرآن و سنت کی تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں، قرآن و حدیث کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ میرے بھائی، میں مان سکتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اس بات کو تسلیم کر رہا ہوں کہ
ہر کوئی گمراہ ہو سکتا ہے نا دنیا کے اندر. جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ گمراہ ہو جائے گا, اور جس کے اندر فکری طور پر کجی آ جائے گمراہ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں میری بات غلط ہے, آپ اس کو ثابت کر دیجئے. میں یہاں اپنی بات کرنے کے لیے نہیں آتا ہوں, میں یہاں قرآن و سنت کی بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے آتا ہوں, قرآن و حدیث کی بات کرنے کے لیے. یہاں شخصیت کی بات میں نہیں کرتا, یہاں اللہ اس کے رسول کی بات میں کرتا ہوں. اللہ کے لیے ہدایت پر آ جاؤ, شرک سے توبہ کر لو, اور اس طریقے کے من گھڑت واقعات سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. السلام علیکم.